فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ایک اور سائل ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی، مثال کے طور پر کسی نے بے وضو نماز پڑھا ہے اور اس کو پتہ نہیں تھا، اور اس کے بعد اس نے سنتیں بھی پڑھی، تو کیا بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ بھئی میری نماز بھی فاسد ہوئی ہے، تو اب جب یہ دوبارہ فرض پڑے گا تو سنتیں جو وہ پہلے پڑھ چکا ہے وہ دوبارہ ان فرائض کے بعد سنن پڑھے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس نے بے وضو ہو کر نماز پڑھائی یا کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی، اس کو علم نہیں تھا اور اس نے سنتیں پڑھی اور اس کے بعد اس کو پتہ چلا، تو جب یہ فرض پڑے گا تو اس کے بعد سنتیں پڑھنا بھی اس پر لازمی ہے، کیونکہ یہ سنن جو ہے یہ سنن بعدیہ ہے، فرض نماز کے بعد ہے۔ جب فرض نماز ہی فاسد ہو گئی ہے تو دوبارہ اگر یہ فرض نماز پڑھے گا اور ہم کہیں کہ یہی سنتیں اس کے لیے کافی جو پہلے یہ پڑھ چکے ہیں، تو اس صورت میں یہ لازم آیا کہ سنتیں پہلے ہے اور فرض بعد میں ہے، جبکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، لہٰذا دوبارہ یہ سنتیں پڑھے گا۔ اس طرح وتر میں بھی اس طرح یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ کسی نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے سنن پڑھی، اسی طرح وتر بھی پڑھی، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ آج یہ وتروں کا اعادہ کرے گا یا نہیں؟ اس بارے میں دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کہا اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے، ان سب کہا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وتر ہے یہ سنن بعدیہ کی طرح ہے، لہذا جب اس نے عشاء کی نماز پڑھائی لیکن بے وضو ہو کر یا اس کی نماز فاسد ہو گئی، جس طرح یہ سنن کا اعادہ کرے گا اس طرح وتروں کا بھی اعادہ کرے گا۔ جبکہ امام صاحب رحمہ اللہ کہا اس میں تفصیل ہے، وہ فرماتے اگر اس کی نماز فاسد ہو گئی ہے لیکن قصدن اور ارادتن، تو اس صورت میں تو یہ سنن پڑے گا اور اسی طرح وتر بھی پڑے گا فرض نماز کے بعد۔ لیکن اگر نسیانن اس سے نماز فاسد ہو گئی ہے تو اس صورت میں یہ سنت تو پڑے گا لیکن وتر نہیں پڑے گا۔ وتر میں ترتیب اس وقت لازم ہے کہ جب اس کے عمل کا دخل ہو۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔